سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، صحابہ کرام کی کثیر جماعت موجود تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت میں ایک ایسا موقع آئے گا دیکھنے میں عجیب منظر ہوگا، تشریح ہے حدیث کی کہ بہت بڑے بڑے اعمال والے لوگ، بہت بڑے بڑے اعمال ہوں گے ان کے، پھر آپ نے مثال بیان فرمائی تہمہ کے پہاڑوں کے برابر، پہاڑ کا نام ہے تہمہ، اس سے ہی بڑے بڑے ان کے پاس اعمال ہوں گے، ان اعمالوں کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی طرف ہانک رہے ہوں گے۔ ہانک سمجھتے ہیں جیسے جانوروں کو ڈنڈے مارتے ہیں نا، بھگاتے ہیں، اس طریقے سے، یعنی بے انتہا تذلیل کی حالت میں ذلیل کیا جاتا ہے، جس کو رسوا کیا جاتا ہے، اتنے اس انداز سے ان کو دوزخ میں ہانک رہے ہوں گے، اور اعمال ان کے بتایا کتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ تہمہ پہاڑوں کے برابر ان کے اعمال ہوں گے جو کی ہوں گے۔ تو بہت ہی عجیب و غریب حال تھی، یہ تو بات بہت عجیب غریب تھا۔ حقیقت تو یہی ہے، ہم انسان اپنے عبادتوں کو دیکھتا ہے کہ بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یہی اعمال ہے۔ تو ان اعمالوں کے باوجود وہ ہانکے جائیں گے دوزخ کی طرف۔ تو صحابہ کرام کی جماعت بڑے متفکر، پریشان، کہنے نہیں یا رسول اللہ اعمال بھی کر رہے ہوں گے اور وہ دوزخ میں بھی ڈھانکے جائیں گے، دھکیلے جائیں گے، ایسے عورتیں اور ایسے مرد۔ تو آپ نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی کہ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے یا روزے نہیں رکھتے ہوں گے؟ یعنی یہ بڑی عبادت ہے، کوئی ایسے کون سا مال ہوا ایسا، مطلب روزی بھی رکھتے ہیں یا یہ سب کرتے ہوں گے وہ لوگ، تب بھی جائیں گے وہ لوگ؟ تو کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے؟ سنے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ نہ صرف روزے رکھتے ہوں گے بلکہ نہ نماز پڑھتے ہوں گے صرف، بلکہ ان کے رات کا ایک پورا حصہ جو عبادت میں گزرتا ہوگا۔ اللہ، ہاں میرے بھائیو ذرا سوچو، تصور کرو کیسا حال ہے انسان کا،
کیا دنیا ہوگی وہ انسان کی، اور ہم کس حال میں ہیں. ہم سے مراد میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا. بھائی آخر ایسی کیا چیز ہے کہ ان اعمالوں کے باوجود مثلا الحمدللہ توفیق سے بھی فجر بھی آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ توفیق دے رہا ہے. تو لیکن ان کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت جس کا اللہ کے نبی مثال فرما رہے ہیں، ان کی عبادات کیسی ہوں گی؟ تو ہم کس حساب میں بھائی؟ کتنی زبردست حدیث ہے، سوچیں آپ. اتنا بے فکر انسان ہو جائے، مجھے بتائیں. یہاں ایک نقطہ یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ عبادات سے انسان بے فکر نہ ہو جائے. اللہ کے یہاں بہت سے قانون ہیں اور بہت سے ترازو ہیں تولنے کے لیے عبادات کو. یہ سوچنے والی بات ہے کہ اسی بھی انسان اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائے جناب بڑا تہجد گزار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، تو بہت عبادت کرنے والا آدمی ہے. اللہ کے یہاں جو حساب کتاب ہے اس کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے. اس ترازو کو، اس میجرمنٹ کو سامنے رکھے کہ وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ، کس حساب سے یہ سارے اعمال ہمارے قبول ہوں گے، یہ عبادات قبول ہوں گی. مقصود تو سارا ایک ہی ہے ہمارا، قد افلحون، کہ ہم فلاح پا جائیں. فلاح سے کیا مراد؟ اس جہنم کی آگوں سے بچ کر، دوزخ کے عذاب سے بچ کر، قبر عذاب سے بچ کر، ان تمام مراحل سے بچ کر اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں پہنچ جائیں. بس یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. یاد رکھ، جس نے مقصد حاصل کر لیا الحمدللہ وہ کامیاب چلا گیا، کامیاب ہو گیا. اس کے لیے اللہ پاک نے انسان کو مختصر زندگی دی ہے. کسی کو 40 سال کی، 50 سال کی، 70 سال کی، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 900 سال. اور کام سب نے یہی کرنا ہے. کرنے والے 10 سال میں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. کچھ 40 سال میں کر کے بہت عروج پہنچ جاتے ہیں، کس کے حساب ہی کوئی نہیں ہے. مثال ہیں آپ کے سامنے کہ 30 سال میں اپنے کر کے فارغ گزر جاتے ہیں. اور کوئی 90 سال کے بیٹھے رہتے، کھانستے رہتے، ان کو ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں آیا کس لیے ہوں. 90 ایئرس اس دنیا میں رہ رہے ہوں، 80 سال اس دنیا کے اندر موجود ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہم آئے کیوں، ہمارا مقصد کیا ہے، وہاں اللہ کیا حساب کرے گا ہمارے سے، کیسے ہماری پوچھ گچھ ہوگی، کس وجہ سے ہم بخشے جائیں گے، کدھر ہم جائیں گے، کچھ پتہ نہیں. تو عجیب عجیب آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر حالات انسان کو نظر آتے ہیں. تو پھر بھی بڑا آرام سے بیٹھے. شیاطین کے اتنا غلبے انسان کے ذہنوں پہ ہو جاتے ہیں، اتنی منزلیں اس کو دکھا دیتا ہے، اتنی ڈیسٹینیشن دے دیتا ہے کہ اصل ڈیسٹینیشن سے بھول جاتے ہیں. نہیں جی کہاں لکھی، یہ کتنا ضروری ہے جی، چھوڑیں جی اس کیا بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی ایک رات آدمی ساری رات جو عبادت گزار ہو، عبادت کرتا ہو، ایک حصہ اللہ کے نہیں فرمایا، ایک حصہ عبادت کرتے تو اس کے ذہن میں آئے گا میں نہیں بخشے جاؤں گا. یہ بتائیں. اور کہیں پتہ لگ جائے لوگوں کو تو پھر لوگ نہیں جینے دیتے اس کو. اللہ والا، اللہ والا، اللہ والا، بس پہنچنے والا سب کچھ. جیسے نعرے لگنے پڑ جاتے ہیں مسجد میں، تو آئیں گے تو پسی نعرے شروع ہو جاتے ہیں، آ گئے جی اللہ والے آ گئے، بڑے اونچے انسان آ گئے. دنیا جینے دیتی. یہ ہے ایک آرٹیفیشل دنیا ہے دوستو، اندازہ لگائیں. یہ آرٹیفیشل دنیا ہے. ان باتوں میں مت جاؤ. جو ان باتوں میں گیا وہ دھوکے میں کھڑا ہو گیا. دنیا جو ہے دھوکے کا گھر ہے. کسی کی ہر چیز دھوکا ہے. آپ کو میری تعریف کرتا ہے دھوکا ہے، مجھے کوئی بڑا سمجھتا ہے دھوکا ہے، یا میں خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں یہ دھوکا ہے. اصل وہی ہے کہ جس کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق بتا رہی ہے کہ تو واقعی بخشا ہوا ہے. اگر قرآن حدیث اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہوئی باتیں چلتی ہیں انسان کی زندگی میں، یہ ایک ہی چیز ہے میرا ہمارا، یہ ایک آئینہ ہے، تو پھر چاہے لوگ کتنا کہیں دھوکا ہے، کہ نہیں بالکل حقیقت ہے. الحمدللہ. اب یہ ایک معیار دیا اللہ کے نبی نے. کتنی بڑی بات ہے. اس حدیث کو میں نے پڑھا، یہی میں جیسے عرض کرتا ہوں کہ آتے ہیں کتاب کھول کرتے ہیں، اللہ مجلس میں جا رہے ہیں، خالی ذکر ہو یا کوئی بات بھی ہو، اگر کوئی بات ہو تو کوئی حدیث مجھے پڑھا دے. اور میں کوئی کتاب پڑھی ہے اتنی ساری کھول کے دیکھتا ہوں، اس میں جو حدیث ٹک سے لگتی ہے میں بند کر کے اپنے یہاں مسجد کی دفعہ شروع ہو جاتا. تو آج یہ حدیث پڑھی، آتے آتے دماغ گھوم گیا کہ بھئی یہ حالات کیا ہیں ہمارے. میں کہ بھئی یہ بات تو دوستوں سے کرنی پڑے گی. ہمیں تو بڑا گھمنڈ ہے بھئی ہم
سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا معیار کیا ہے قبولیت کا اللہ کے یہاں؟ تو سوچیں آج. تو فرمایا ہم آگے باہر کے برابر ان کے اعمال ہوں گے ان لوگوں کے. اس وقت حقیقی یہ ہے کہ ہمارے دل ہلنے چاہیے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یہ صرف یہ نہ سمجھیں، مجھے پتا ہے کوئی تقی شکر تو ہے، نہ کوئی خطاب ہے، نہ کوئی مجموعہ ہے، نہ کوئی ایسا بات ہی نہیں ہے. تو ڈائریکٹ آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، پڑھ کے ہم آپ کو سنا رہا ہوں بس. اگر واقعی ہم اللہ کے بندے ہیں اور خوف خدا رکھتے ہیں تو دل اندر سے ہمارے ہلنے چاہیے کہ یار یہ حقیقت کیا ہے، ہم کس معیار پہ ہیں. جو آگے بات آ رہی ہے ہمارا کیا حل ہوگا، کیا حساب دیں گے، ہم کدھر جائیں گے؟ شیطان تو پھر کہے گا نہیں یار تم فکر کیوں کرتے، تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، تم فلاں بھی کرو. تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نماز وضو کیا بات کرتے، ان کو تو راتیں گزرتی ہیں اللہ کی عبادات میں، ان کو دھکیلا جائے گا. پوچھا گیا صاحب بہت گھبرائے کہ یا تو وجہ کیا ہوگی، کیا لوگ ہوں گے. اب میرے دوستوں اگر وجہ پتہ چل جائے علاج کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کرو، نہیں کر تو نہ کرو. کیوں ایک اللہ کی طرف سے الحمدللہ ایک وارننگ آ جاتی ہے، ایک حجت قائم ہو جاتی ہے. جب ایسی باتیں پہنچتی ہیں نا تو پورے جن لوگ سن رہے ہیں اس وقت 400-500 آدمی ضرور ڈیفینیٹلی سن رہے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، ان پہ حجت قائم ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ نے ان کو دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں. یا تو وہ بلندیوں پہ چلے جاتے ہیں اللہ کا شکر کرتے ہوئے. شکر آج اس عمر کے حصے کے اندر 16 سال کا میں ہوں، میں نے یہ بات سنی، حضرت صاحب یہ بات کر رہے تھے، میں سن لی. آج 17 سال کا ہوں، آج ہی میں جناب یہاں آیا ہوں، اس ملک میں یہ آئی ہوں، مجھے ایک دم یہ کانوں میں آواز آ گئی ہے، سب نشہ دور ہو گیا ہے. 50 سال کا ہے، 70 سال کے، 80 سال کے، نہایت ہی خوشخبری ہے. تو بھائی اچھا ہم سمجھتے ہیں اس بات سے. حضرت اللہ کے نبی نے ہمیں ارشاد دے دیا اس چیز کا، ہمارے کانوں میں بات پہنچ گئی. پھر تو اس کے بعد انسان کو سستی کر جانا تھا. پھر وہ اپنا مائنڈ بنایا بیٹھا ہے کہ چلو جب دوزے کی جھونکے کھائیں گے، چلو اب کیا خیر ہے، ٹھیک ہے. تو کیا چیز ہے وہ بھائی؟ اللہ کے نبی نے جو ارشاد کی سب چیزوں کو مائنس کر دیتی ہے عبادات کو. حالانکہ عبادت تو بہت بڑی چیز ہے، نماز بہت بڑی چیز ہے، روزہ بہت بڑی چیز ہے. حج کے بعد چھوڑیں، خانہ کعبے کے ایک طرف زیارت ہی ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے. ہم مجھے بتائیں کم چیز ہے. روزے مبارک، سرکاری 10ویں ڈالی کے مبارک سامنے کھڑا ہو کے آدمی دعا مانگ لے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ کیسی زندگی میں انسان اللہ تعالیٰ انسانوں کو مواقع دیتا ہے کرنے کے لیے. کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے بھائی. یہ معمولی چیز ہے. آپ گھر سے چل کے آئے ہیں، مسجد میں ہیں، اللہ گھر میں ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی مجلس ہے، سارا زمین اور آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. سارا زمین آسمان بھرا ہوا ہے. ایک حدیث نہیں، کئی حدیثوں سے ثابت ہے چیز، قرآن سے ثابت ہے. بھرا ہوا ہے پورا آسمان اس وقت. پورے فرشتوں کی توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توجہ اس طرف ہے، اس مجموعے کی طرف ہے. آپ یہ سوچیں کیا مجموعہ ہے، اللہ کی توجہ اس طرف ہے. تو کائنات کی کیوں توجہ نہیں ہوگی اس میں؟ لیکن کیونکہ ہم تو دیکھنے کے عادی ہیں نا، لیکن دیکھنے کی خواہش بھی کرے تو آدمی پھٹ کے جسم پھٹ جائیں ہمارے. اللہ کی حقیقت اور نوارات کو انسان دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک بھی زندہ نہ بچے. میں صحیح بتا رہا ہوں، آپ دیکھ ہی نہ سکیں اس حالت کو. یہی کیا ہو رہا ہے، یہ کیا مجموعہ، ہم تو وہیں ختم ہو جائے، آدمی زندہ ہی نہیں رہا. یہ کیفیت تو یہ ہے جو بتا دی گئی حدیث کے اندر، پردوں کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ پردوں میں تمہیں سب چیز بتا رہا ہوں، وہ یہی رہا ہے. اس عمل پہ یہ کام ہوتا ہے. اور جن کو یقین آ جاتے ہیں، جن کے یقین بڑھ جاتے ہیں، الحمدللہ وہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگتے ہیں ایسی مجالس کی طرف. وہ تو نہیں پھر اس سودے کو گھاٹے میں ڈالتے. جہاں تک ہمت ہوتی ہے پھر پہنچتا ہے یار ایک مجلس کو ضائع کر دینا تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے، ختم کر دی میں. کتنے بڑے انعام ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے انعام اور مائنس کر دیتی ہے وہ چیز ایک دم. اللہ ہے، اللہ کے اختیار میں، مالک تو وہ ہے. عبادت اس کی ہے، ذکر اس کا ہے، قرآن اس کی ہے، مسجد اس کی ہے، نماز اس کی ہے، سجدے اس کے ہے. ہمارا کیا حق ہے؟ مائنس کرنا چاہے تو مائنس کر دے گا وہ، نہیں ختم. کیا چیز ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جو عبادات، ایسی عبادات کرتے ہیں، نمازیں خوب پڑھتے ہیں، زکاتیں خوب دیتے ہیں، ہو جائے آنکھوں کو جھانکتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ ان کو دوزخ میں دھکیلا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر دنیا نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. ان کے دل جو ہے دنیا سے لبریز ہیں. بس اللہ اکبر. اب دیکھیں
کہ اگر انسان کے دل کے اندر دنیا بسی ہوگی، دنیا کی محبت، اس کو کہتے ہیں حب دنیا، کتنی خطرناک چیز ہے. جتنی ہی انسان عبادت گزار ہو جائے، اگر اس کے حب دنیا اس کے دل کے اندر ہے، اس کا حال یہ ہوگا دوزخ کا، جو بتایا جا رہا ہے آخرت کے اندر. اب آپ سوچیں کیسی زبردست حب دنیا، کتنی خطرناک چیز ہے. بس عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے نا، تو نبی تھے، کہتے ہیں کہ آگ اور پانی مجھے ایک برتن میں کر کے دکھا دو ساتھ، کوئی جادوگر بھی نہیں کر سکتا. آگ اور پانی دو محتاج چیزیں، کہتے ایک ساتھ مجھے ایک برتن میں کر دو. اگر یہ برتن میں نہیں ہو سکتے تو فرمایا دل ایک برتن ہے، اس میں بھی اللہ کی محبت اور دنیا ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ دو محبتیں کبھی ساتھ نہیں ہو سکتی، دو متضاد چیزیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے کتنی عبادت کر لو، چاہے جتنا بھی تم کچھ کر لو، جب تک دنیا کی محبت قائم ہے اللہ کی محبت اور خوف نہیں آ سکتا. اتنی بڑی چیز ہے یہ دنیا کی. یہ جو ہم نام سنتے ہیں اللہ والوں کے، بڑے بڑے لوگوں کے، ہم ان کی عبادتوں کو تو پڑھتے ہیں، ان کے سجدوں کو پڑھتے ہیں، ان کی کلامات پڑھتے ہیں، ان کی حالتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کو قرب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں نا ساری باتیں. کتنے لوگ ان کو پیچھے لگے ہوتے سب دیکھتے ہیں، کتنے لوگ مسلمان کیے ان کو سنتے ہیں، آج ان کی باتیں ہم سنتے ہیں، اللہ والوں کی کتنے اللہ کے نیک بندوں کی باتیں سنتے ہیں. کبھی یہ تو سوچا کہ ان کی حالت کیا تھی؟ کوئی شخص آپ کو جس کے ساتھ یہ ٹائٹل ہوگا اور جو حقیقت میں ہوگا، سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں ان کے دل دنیا سے خالی ہوتے ہیں، ڈبہ بالکل کھڑک، کچھ نہیں، دنیا کا نام نشان نہیں ہوتا دل کے اندر، مٹی ہوتی ہے. تو بھائی دنیا کو تو نکالنا پڑے گا دنیا سے. اب ایک چیز یہ ہے کہ ہم فکر مند ہو جائیں، جیسے ایک آدمی بہت سخت مریض ہو جائے، اس کو تو اس پیشنٹ اس چیز کا ہے تو اس کو تو پسینے چھوڑ جائے، میرا کیا ہوگا؟ تو دوسرا کنسلٹنٹ آئے کہ کیا بات ہے جی، کہ جی یہ مرض پہ یہ ہے، فلاں فلاں فلاں، تو مارے گے بھی. تو کیا بھائی ہسپتال میں تو آیا بھائی وری پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جس مرض کے لیے ہے ہسپتال میں ہے تو اس کی دوا بھی ہمارے پاس موجود ہے، نہ تو ہسپتال میں نہ آتا، کسی اور جگہ چلا جاتا تو تیرا علاج بھی ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس کا حکم دیا ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ دنیا کا اتنا گہرا تعلق ہے حب دنیا کا، اس کے بغیر کوئی چیز قبول ہی نہیں ہوگی آخرت میں، تو اس کے نکالنے کا اہتمام کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ پھر گھبرانے کیا بات ہے؟ اس میں پریشان کیا بات ہے؟ نکالو دنیا، اور جو نکالنا چاہے گا نکلے گی، الحمدللہ سیکنڈوں میں نکلے گی. حب دنیا کی بات کرو، حب دنیا، دنیا کی محبت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا سے نکل کے مکانوں چھوڑ کے جنگلوں میں نکل گئے، نہیں، حب دنیا، دنیا کی محبت. یہ نہیں نوکری چھوڑ دیا آپ، یہ نہیں کاروبار چھوڑ دیا، یہ نہیں آپ نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، یہ تو ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے. نہیں، حب دنیا، دنیا کی محبت اور چیز ہے، اور دنیا کے اندر ضرورت اور چیز ہے، کہ دو متضاد چیزیں ہیں. لیکن ہم نے کیا چکر دیا ہے کہ اس حب کو ضرورت میں چھپا دیا ہے. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. اللہ کو تو پتہ ہے کہ حب کیا ہے اور ضرورت کیا ہے. تو یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں. انسان اللہ والوں کے مجلس میں جاتا ہے اور کاٹ چھٹ اپنی کراتا ہے تو وہاں اس کو نظر آتا ہے کہ ضرورت کیا چیز ہے اور حب کیا چیز ہے. کیونکہ اپنا جو اس نے دھوکہ دیا ہوتا ہے، چکر دیا ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ضرورت ہے، نہیں جی یہ تو ضرورت ہے، یہ تو ضرورت ہے. پھر وہاں جا کے پتہ چلتا ہے ضرورت نہیں، تو خود اپنے ساتھ کے فراڈ کر رہا ہے. یہ ضرورت نہیں ہے، یہ حب ہے. حب اور چیز ہے. اب جیسے یہ بات میں کر رہا ہوں، اے جی کیا آپ بات شروع کر رہے ہیں، ہم بچے چھوڑ دیں، بیویوں کو چھوڑ دیں، اپنے گھر والوں، یہ بھی ہوتا ہے نا، گھر والوں کو چھوڑ دیں. ایسے چلاک لوگ ہیں نا، شور مچانا شروع کر دیں گے. دیکھو جی کیسا آدمی ہے، دیکھو کہہ رہا ہے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، اس کو نوکری چھوڑا رہا ہے جی، یہ تو کہہ رہا ہے بیوی کو ایک دم میرے ساتھ ایسا ہو گیا، یہ تو جی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اس کی بیوی نہیں آئی، جان کی شور مچانا شروع کر دیا. اندازہ لگائیں کیسی بکواس. یہ تو بلکہ ریورس جا رہا ہے، یہاں تو ان کو اور فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. یہ تو فائدہ پہنچ رہا ہے الحمدللہ. یہاں تو کاروباری آدمی سنگے اور کاروبار کہا جا رہا ہے. یہاں تو یہ جو میاں بیوی کو کہا جا رہا ہے اور زیادہ اس سے اچھا تعلق پیدا کر. یہ تو الٹی حساب ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں چھڑانے نہیں، بلکہ وہ تو اور مضبوط کر رہے ہیں راستے کو. کیوں؟ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، حب دنیا کی نشانی کیا ہے.
دیکھیں آتے آتے اللہ پاک کیسی چیزیں بتا دیتے ہیں. کرانے سے مجلس کا ذکر کا دیکھ، یہ ذکر کی کرامت نہیں تو اور کیا مجھے بتایا، اللہ کا فضل نہیں. یہ دیکھیں خود کتابیں کھل لی ہیں اندر سے فرق نکل رہے ہیں. یہ کون بتا رہے ہیں مجھے؟ اب دیکھیں حب کے بتاتا ہوں، حب کیا چیز ہے. یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا حب آخر ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ حب دنیا ہے یا حب دنیا میں پھنسے ہیں یا نہیں پھنسے، کیسے پتا چلے گا آپ کو بھائی؟ اب جب بات چھیڑ دیے تو ڈر بھی رہتا لگا، فکر نہ کر، آگے چلتا رہے تو نکلتی رہے گی بات کہ میں نے اپنا علاج کرنا ہے. تو اگر یہ بات پتہ چل جائے کہ ہم جانچنے بھی تو ہے نا اپنے بھائی ہمیں یہ عیب ہے بھی یا نہیں ہے، میری حب ہے بھی یا نہیں ہے، مجھے کیسے پتہ نہیں میرا حب ہے؟ ظاہر ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پتہ چل سکتا. ایک پیمانہ آپ کو دیتا ہوں میں، بڑی آسانی سے بڑی بیسک چیز دے رہا ہوں ابھی، کوئی ہائی پیمانے میں بیسک چیز عام ہر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے. آگے تو بات ذرا تھوڑی اور ہو جائے گی. بیسک چیز حب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات کو دنیا کی خاطر ترک کر رہا ہے، یہ حب دنیا ہے. بولے سبحان اللہ، بانی سے گھوم کے ہو گئے بات میں. اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات کو، حکم کو دنیا کی وجہ سے ترک کر رہا ہے کہ دنیا کی محبت یا دنیا کے خوف میں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ حب دنیا. ویری سمپل، ویری سمپل. اگر کوئی شخص ملینئر ہے بے شک اور اللہ کے احکامات کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے احکامات بات کر رہا ہوں، یہ ایک حکم نہیں، احکامات، اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد، سب حقوق آتے ہیں، یاد رکھ لینا بات. سب کسی بھی حکم کو دنیا کی وجہ سے، خوف یا محبت کی وجہ سے اس کو ختم نہیں کرتا اور اس کی زندگی اسی احتیاط سے گزرتی ہے. اور اللہ نے اس کو بہت پیسہ دیا ہوا ہے الحمدللہ، وہ جنتی ہے، اعلیٰ درجے کا جنتی ہے. خطرناک نہیں ہے وہ چیز، وہ حب نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے صحابہ جو تھے آپ دیکھتے ہیں کتنے امیر تھے، کتنے امیر صحابہ گزرے ہیں، تو ہسٹری ہے. اور اللہ والوں میں سے ہمارے سلسلہ نقش بند میں عبداللہ حرار، ان کے لباس، ان کی سواری، ان کے محلات دیکھتے تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ اللہ والا ہے. لیکن ساری چیزوں کے اندر جو تھا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا ان کا کہ اللہ کے احکامات کے اندر کمی آ رہی ہے. کیا انسان ہوں گے، کیا انسان ہوں گے مجھے بتایا. اب یہ نشانی نہیں رہی انسان کی کہ دولت یا نہ دولت، یہ ضروری نہیں کہ امیر آدمی دنیا کی محبت رکھتا ہو، بلکہ غریب بہت زیادہ رکھتا ہے. یعنی اس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں لیکن خواہشات دنیا جو اس کے اندر گھسی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں، لیکن وہ بھی سب سے بڑا دنیا دار ہو سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دل جو انسان کا ہو اس کے اندر محبت دنیا نہ ہو. اس کی نشانی یہ ہے کہ کسی بھی احکام، میں نے ایک دوست تھے ہمارے، اب میں آپ کو بتا رہا حال کیا تھا، نماز سب کچھ سب کچھ ہوتا تھا، اور کرتے کیا تھے، فیکٹری تھی ان کی، کہتے یا ایسا کرو یہ ٹیبل پہ نا وہ رکھ دو، کلاک ادھر لگا دو، الارم لگا دو، جب ظہر کی نماز ہو تو الارم چلے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا نماز کا ٹائم ہو گیا. اب بڑے خوش تھے نماز پڑھنے جا رہے ہیں. جس انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہو کہ دنیا کی ضلالت نہیں تو غلاظت نہیں اور کیا چیز ہے، اس کے لیے اس کو الارم رکھنا پڑتا ہے. اور ادھر کیا ہے، عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، دنیا کو پہچاننا بھول جاتے تھے نماز سے پہلے. نماز کی تیاری کا اہتمام گھنٹے سے پہلے شروع ہوتا ہے الحمدللہ. انسان کی بار بار گھڑی دیکھتا ہے، ایک شجاعت آتی ہے، ایک کیفیت بنتی ہے. اور ادھر کیا ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ کہیں گے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں جناب، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا ہے. لیکن ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یار کہیں نماز نکل نہ جائے تو نماز آ جائے گی، گھڑی رکھی ہے الارم کے لیے. اور بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں تو بہت اللہ والے ہیں جی، ہم تو کبھی نماز چھوڑتے نہیں. اور بتا کون یہ گھڑی بتا رہی ہے. بعض دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ فون آ رہا تو گھڑی پہ ہاتھ میں مار دیں گے، او یار بس کیا تم نے فون. حب دنیا وہ ہے کہ جو حکم اللہ پاک نے دیا ہوا ہے اس حکم کو اسی وقت فوراً اسی انداز سے بجا لانا، اور اس کو روکنے والی کوئی دنیا کا خوف نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، بھاگتا ہو اس حکم کو پورا کر جائے. کروڑ پتی بھی ہوگا تو انشاءاللہ جنت میں بھاگتا رہ جائے گا. آپ سمجھ آئے گی ڈیفینیشن؟ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. دل سے نکالنا ہے اس کیفیت کو، دل سے.
کوئی چیز آڑے نہ آئے. اور یہ بھی یاد رکھ کہ جس وقت احکام پہ عمل کرنے جا رہا ہوں الحمدللہ تو اس کو پچھتاوا بھی نہ ہو رہا ہو. یہ میرا نقصان ہو جائے گا, میرا فلاں ہو جائے گا, میرا فلاں فون نکل جائے گا, میری یہ چیز نکل جائے گی اور فلاں ہو جائے گا. دروازے تک وہ اسی کا غم لیتا جا رہا ہو, کانوں کے اندر فون لگے ہوں اور بات کر رہے ہوں اور یہ ہو رہا ہو, دروازے کے اندر آتا. وہ تو انسان دنیا کو لپٹے ہوئے شخص. ارے بھائی کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ مسجدوں کے جو وضو خانے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ یہاں یہ تو مسافروں کے لیے ہیں. 2 قدم پہ گھر ہوتے ہیں, یہاں کے سینے چڑھاتے آتے ہیں. یہ کون سی تیاری نماز کی؟ یہ دنیا ہے ساری, یہ دنیا ہے. تیاری تو گھر سے کر کے آؤ, وہاں سے مسواکیں کر کے, خوشبو لگا کے, بہترین کپڑے پہن کے, جیسے کہ جا رہا ہے اللہ سے اپنے ملنے کے لیے. اتنی خوشی کے ساتھ حج کرنے جائے, اتنی خوشی اور اہتمام کے ساتھ جا رہا ہے. عمرے کے لیے اتنے اہتمام کے ساتھ جا رہا ہے. رمضان کے روزے اہتمام کے ساتھ کر رہا ہے. ہر نماز کو اتنی خوشی اہتمام سے کر رہا ہے کہ کسی چیز کو اس کے معاملے میں چھوڑنے کا غم نہیں ہو رہا اس کو. یا سب میری دکان بند ہو رہی ہے, میرا کاروبار بند ہو رہا ہے, میرے مہمان آ رہے ہیں, میرا فلاں چیز آ رہا ہے, اس کو کسی چیز کا بھی غم نہیں ہو رہا اس وقت, بلکہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں سب دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں. دیٹس کال حب دنیا, اس کو کہتے ہیں حب اللہ. یہ ہے کیفیت. اگر یہ نہیں بنی تو ہم نے کوئی دنیا میں کام نہیں کیا دوستو. معذرت سے کہتا ہوں, حدیث کے مطابق تو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ لے کے نہیں گئے. ان غلازوں کو تو سمیٹ کے گڑھے میں بند کر دیا جائے گا. سب نمازی, بڑا نمازی سے بات, یہ فلاں تھا, یہ سب فلاں, وہ بتا دیجیے گا اسٹینڈرڈ یہ تھا. اس کے دل میں کیا تھا, اس کے دل میں کیا تھا. تو یہ احکامات ہیں, یہ حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں. دنیا کی خاطر وہ اپنے حق ادا نہیں کر رہا. دنیا لپٹی ہوئی ہے, ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا ہے. نمازی بہت بڑا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, کام کر رہا ہے, جی میں نے آج قرآن وہ کرتے میں نے 5 سپارے پڑھ لیے, آج میں نے اپنے کام کرتی 3 سپارے پڑھ لیے. لیکن اس کا ماں باپ یا اس کی بیوی بچے ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں. ایک بیوی سے اپنے خاوند سے خوش نہیں ہے, وہ حقوق ادا نہیں کر رہا دنیا کے خاطر. ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا دنیا کے خاطر. اللہ کو کیا جواب دے گا؟ دنیا ہے, اس کو کہتے ہیں دنیا ہے. حب دنیا, وہ بھی دنیا ہے. یاد رکھیں, ہر احکام الہی. ہم تو کیا ہیں, ہم ہیں کیا؟ آپ دیکھیں, ہم تو اللہ کے بندے ہیں. ہم تو اللہ کے بندے ہیں. ہمارا تو کام ہی کچھ, بندے کا کام ہوتا ہے کہ جو اوپر سے حکم آئے وہی بجا لائے. جیسے ایک آدمی ایک نوکر رکھتا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ 8 گھنٹے آپ نے کام کریں, جو کام آپ دے دیں ہم کر لیں, جو کام حکم دیں. بس جی آج آپ نے یہ کام کرنا ہے, آج آپ یہ کام کر لیں. اس نے 8 گھنٹے کام کرانا ہے, اب وہ یہ نہیں دیکھے گا جی میں نے یہ کام کرنا ہے, وہ تو پھر نوکر نہ ہوا. تو بندگی تو اس سے بڑی چیز ہے. اللہ نے جب ہمیں اس دنیا میں ٹپکایا نا, ہم ٹپکے ہیں, بہتر نہیں بلکہ ٹپکے ہیں. واقعی ایک بوند ٹپکتی ہے نا, وہ ٹپکتا ہے بعد میں. ہم تو ٹپکے ہیں, تو اللہ نے ایک بندگی کے ساتھ ہمیں ٹپکایا کہ تم میرا بندہ ہے. روز رب الناس ملک الناس الہ الناس, اس پہ آپ غور کریں. اللہ پاک کیا تعارف کرا رہا ہے کہ فرمان میں بندوں کا رب بھی ہوں, مالک بھی ہوں, الہ بھی ہوں. 3 صفات اللہ نے بیان. خیر بات ادھر نکل جائے گی, میں اس کو چھوڑتا ہوں, پھر اس بات ہوگی. بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے انسان کی, کیا انسان کیا ہے, بندگی پر ہے. اور بندگی کا کام یہ نہیں کہ ہم نہیں, وہ تو آرڈر جو آ گیا ہے اللہ کی طرف سے, پورا آرڈر ہمیں آ چکا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے. اس آرڈر پہ ہم نے کچھ نہیں چلنا. یہ سب جو چیزیں ہیں اللہ کی عطیات ہیں, بیوی بچے گھر بار دکان کاروبار, یہ سب چیزیں ہیں. اس سے اوپر سب سے پہلے کیا ہے, اللہ کا حکم. جس وقت اللہ کا حکم ہے ان کو چھوڑ دو, ایسا چھوڑ دو کہ پتہ نہ چلے کدھر گئے. اللہ کا جب حکم آ رہا ہے اس وقت ان کو چھوڑ دو, تو چھوڑ دیا جاتا ہے. کرتے ہیں رمضان میں آپ, بیوی بھی گئی, کھانا بھی گیا, کپڑے بھی گیا, سب کچھ گیا, مشروب بھی گئے, مرغے بھی گئے, چکن بھی پڑے, نہیں کھا سکتے. وہ پیٹ میں درد ہے کہ بیمار, بھوک بھی لگی ہے, ضرورت بھی ہے, سامنے کھانا بھی پڑا ہے بھی کوئی نہیں, لیکن آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. کیوں؟ خوف مطلب ہے. یہ ایک مثال دیتا ہے اللہ پاک رمضان کی. یہ پوری زندگی ہماری ہے, بندگی ہماری زندگی ہے کہ جس وقت اللہ کا کوئی حکم ہے تو انسان بیگانہ ہو جائے. کوئی دنیا اس کے سامنے, جو حکم اگر نہیں مانے گا وہ دنیا بن جائے گی, چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو. یاد رکھیں میرے بھائی, اس پہ کام کرنا چاہیے. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کیسے کریں یہ بتائیں آپ. مجھے آپ مشورہ دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں ہی بولے جاؤں. کوئی ہے بھی اس کے علاج کیسے کریں اس کو؟ ہم نے کام تو کرنا ہی ہے.
جس کے دل میں دنیا نہیں وہ ہاتھ کھڑا کر لے. کوئی ہے جو مسجد تو میں دنیا لے کے آتے ہیں ہر وقت دنیا, وہ کہتے ہیں نہیں کیوں نماز جو پڑھ لیا ہم نے. بڑی کلیئر ہو گئی بات. آج بات تو فیصلے وہاں ہوں گے, کیسے خالی کریں اس دنیا سے, حب دنیا کیسے نکالنا. چلو ہم نے بزرگوں کی صحبت میں کچھ سیکھا, بتاتا ہوں آپ کو. کچھ فارمولے پیش کیے ہیں اس کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی. تو فارمولے میں دہراتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق دے اس چیز. یہ نہیں نکلی بڑی خطرناک چیز ہے. مطلب تو سمجھ گئے نا حب کیا چیز ہے نا. یہ نہیں میں کہہ رہا نوکری چھوڑ دی بھی نہیں, میں کہوں دنیا سے محبت چھوڑ. محبت کیا ہے؟ جب اللہ کا حکم آ جائے تو سب غیر ہو جائیں, اللہ کی پہلے حکم کو بجا لانا ہے, پھر یاد آئے گا کہ یہاں یہ بیوی تھی, اچھا پھر صحیح ہے. کھیلو کود, اللہ کہتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلو کودو خوب کرو. جب تک میرا حکم نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم آزاد ہو جائے کرتے رہو. جس وقت میرا حکم آ جائے سب غیر ہیں, صرف تمہارا رب ہے تمہارے سامنے, کوئی بھی نہ ہو. کتنی پیار, کیا خوبصورت دین ہے مجھے بتایا. دونوں چیزیں دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں دنیا بھی اور آخرت بھی. دے رہا ہی نہیں دے رہا, یہی مانا کر رہے ہیں آپ کو. ہم کیا بکواس کرتے ہیں, ہم اللہ کا ٹائم کو لگا دیتے ہیں ٹھک سے. کیا کریں, یہ مجبوری ہے, اس کو کہتے ہیں دنیا. کیوں اللہ پہ اعتبار نہیں. حسبنا اللہ کہتے ہیں لیکن اعتبار نہیں, کہ بھوکے مر جائیں گے یار. آج ایک آدھے گھنٹے میں دکان بند کر دی, 15 منٹ میں نے دکان کر دی, یا کاروبار بند کر دیا, یا میں نہیں گیا, یا میرے کوئی ورکر چلا گیا نماز پڑھنے, یا وہ دل بس وہیں بیٹھ جاتا ہے. آپ نے دکان کھولی ہے, وہ کوئی ایسا آپ کا کام ہے, اس میں آپ کو ورکر ہے, وہ بھی چاہے نمازی ہے, کہتا ہے میں تو نماز پڑھنا, یار نماز یہیں پڑھ لو, کیا فرق پڑتا ہے. دل بیٹھ جاتا ہے. اللہ اکبر, یہ تو دنیا غلیظ, کیا غلیظ ترین دنیا اس کے اندر ہے. اس کی شکل بھی, اس کی نماز بھی, اس کو روزہ بھی, سب پہ کار. خود بھی غافل اور دوسروں کو غافل کرو. کتنا بڑا مرض ہے دوستو یہ. ہاں میں دکھاتا ہوں مثالیں, مطلب میں خود کاروبار کرتا رہا, مجھے پتہ ہے. بڑے بڑے ویئر ہاؤس میں آپ جا کے دیں, یہ ہوتا ہے. اور چھوڑو جی کیا کرنا جناب, کر لیتے ہیں جناب, بس آپ چھوڑیں, آپ کہاں جا رہے ہیں فلاں. آپ تو یار بس اس دنیا میں ہیں یا اس ملک میں ہیں, کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. کچھ تھوڑا نرم ہونا پڑتا ہے. ہزاروں باتیں سنیں گے آپ, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے احکامات کے معنی میں یہ چیزیں کم نہیں ہوتی, بلکہ اللہ سے برکات دیتا ہے, زندگی دیتا ہے. اس تو شیطان میں ڈھوکہ ڈالا ہے جو قرآن نہیں بتایا کہ اس کی بات میں نہ آنا, یعنی یہاں مر جاؤ گے, اس وقت نماز چھوڑ دی, یا اس وقت کاروبار ختم ہو جائے گا, اس کو روک لیا, اپنے ورک کو ختم ہو جائے گا, یار تم ایسا نہ کرنا, ٹیکٹ مارتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو ذلیلی ہوگا, تو ذلیلی ہوگا. اللہ, اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ کیا دینے والا اللہ کی ذات ہے, کوئی ہے مجھے روک سکتا ہے. سب سے پہلے اللہ کا حکم, پہلے سجدہ کرنا, پھر جانے دوسری. ہر حکم پہ ایسے کام چل رہا ہے, حقوق عباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں. جہاں اللہ کا حکم آ رہا ہے, جس فیلڈ میں بھی, جس رنگ میں بھی, ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس وقت اللہ کی بندگی کا کیا حکم ہمارے ساتھ. اچھا اب کیا ہے, اس سٹیج کو ہم اپنے کیسے لے کر آئے, الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. تو اس کی ایک تو سب سے بڑی بات, سب سے بڑی بات قرآن بھی کہتا ہے, حدیثیں بھی کہتے ہیں, لاکھوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. خود یہ عاجز بھی الحمدللہ ٹوٹی پھوٹی جو ایک ذرا سمجھ لو دنیا جو نکلی ہوگی جس کے بھی اہل نہیں تھا, وہ بھی پہلی چیز کہ کسی ایسے انسان کی صحبت اختیار کی جائے جس کے دل کے اندر دنیا نہ ہو. بس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نیت صحیح ہو پہلے, یہ یاد رکھنا. جیسے اب آپ کی نیت بن رہی ہے کہ بھائی ہم نے دنیا چھوڑنی ہے, سب سے پہلے کیا ہو, نیت ہو کہ میں نے یہ چھوڑنا ہے معاملہ سارا. وہ بننا ہے کہ میں سب کو چھوڑ کے سب سے پہلے اللہ کا حکم مانوں گا. یہ پوری نیت لے کے کہاں قدم اٹھائے آدمی, جیسے میں صحیح ہونا چاہتا ہوں, میں نے تو ایسے ہی کیا تھا. آج بھی بتا رہا ہوں آپ کو, بانگ دہر بتاؤں گا, اور جب تک زندہ ہے یہ بات بتاؤں گا, کھل کے بتاؤں گا کہ میں اپنے حضرت کے پاس گیا, ہزاروں میل سفر کر کے گیا, ہزاروں میل سفر کے بعد, اور پتہ نہیں 15-25 سال خاک کھانے کے بعد مجھے اللہ والا نظر آیا. اللہ جانے کے بعد سب سے پہلی ملاقات ہوئی. سب سے پہلے ملاقات میں واحد وہ اللہ کا ولی عارف کوتل غوث پتنی کسی, وہ اور میں تنہائی. اور اس نے مجھ سے پہلا سوال کیا, آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ اور میں نے کہا جی دنیا چھوڑنے آیا ہوں. سچا سودا اسی وقت ہو گیا. نیت صحیح ہو, میں دنیا سے تنگ تھا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اور کچھ بھی نہیں. حالانکہ کون نہیں چاہتا کہ یہ کر دیں فلاں کر دیں. ایک سوال حضرت نے کیا, ایک جواب میں نے دیا. خدا کی قسم اس مسجد سے نکلنے سے پہلے انہوں نے منزل پہ پہنچا دیا.
میں قسم کھا کر اس مسجد میں. تو سب سے پہلے کیا چیز ہونی چاہیے؟ اونچا بولو. ہے نیت ہے. جیسے اب ذکر کرنے آتے ہیں جی حسن ذکر جی بڑا مزہ آتا ہے جی, بس ذکر میں بڑا لطف ہے, صاحب کی آواز بڑی اچھی ہوگی, فلاں وہ جی بڑا جی ہو رہا ہے. پھر تو نکالیں گے لوگ مسجدوں سے. تمہیں صحیح نیت کر کے آؤ تو پھر لوگ بٹھائیں گے مسجد میں انشاءاللہ. سب سے پہلے نیت. ہو نہیں سکتا, ایک تو پکی بات کر لیں کہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو اللہ کہہ کے یہ تمہیں چیز نکالنی وہ ہم نکال نہ سکیں. اللہ نے طاقت دی ہے, کوئی چیز نہیں دنیا, یہ تو ایک ذرے کے برابر ہے, ذرے سے بھی کم ہے. جتنی بڑی دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے, محلات, یہ پیسے, یہ گاڑی, جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے, اللہ کی تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اللہ یہ تو ایک ذرے سے بھی کم ہے. ذرے میں طاقت ہوگی, اس میں تو طاقت نہیں جب یہ اڑتی ہے, ہوا کی طرح اڑ جاتی ہے, پتہ ہی خیال ہی نہیں ہوتا دلوں کے اندر ہے کہاں گئی, کدھر کیا کیا تصور بھی نہیں جاتا اس چیز کا. ابن ادم نے بادشاہ چھوڑی تھی, ایران کا بادشاہ تھا, مجھے بتائیں آپ, ان سے سوال کیا نا, بیٹھے ہیں گدڑی پر سمندر کے کنارے, پھٹے ہوئے کپڑے پہنے, دل سے دنیا نکل چکی ہے, شوق ہی نہیں ہے, اپنی گدڑی چھیل ہے. کوئی آگے ان کا پرانا دربار کہتا تھا آپ وہی نہیں جو بادشاہ ہوتے تھے؟ کہتا ہوں تو وہی. کہتے یہ کیا آپ نے حماقت کی ہے جناب, کہاں بیٹھے ہیں آپ, نہ کوئی پوچھنے والا, گدڑی آپ پڑی ہے, آپ وہ اٹھا کے سوئی کے آپ سی رہے ہیں, یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہزاروں آپ کے وہاں جاننے والے تھے, یہ کیا آپ نے زندگی اختیار کی؟ انہوں نے سوئی کو ایسے پھینکا, کتابوں میں لکھا واقعات ایسے پھینکا. یہ کیا کیا؟ کہتا ہے کوئی ہے میرے سوئی لایا تو اس وقت. کہتا نہیں, یہ سمندر میں چلے گی. کہتا دیکھ میں اگاتا ہوں. انہوں نے آواز ماری کہ میری سوئی کو واپس لے آؤ. ہر مچھلی سمندر کی سونے کی سوئی لے کے منہ سے باہر نکل آئی. کہ پہلے تم جیسے کھوتے تھے, میری بات کوئی نہیں سنتا تھا, جب میں اللہ کا ہوا تو ساری مخلوق میری بات سنتی ہے. ذرے کی طرح یہ تو ذرہ ہے دنیا, جس کی جو ہم اتنے طوفان بنائے بیٹھے ہیں نا, تو یہ تو ذروں کی طرح اڑ جاتا ہے, پتہ بھی انسانوں کا رہتا. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پکا کرتے ہیں نیت. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج پتہ چلے گا, کم از کم نیت سے ہی کام بن جائے. اگر ہم نیت کر لیں اور ابھی ہم اس مقام پہ نہ پہنچے, اللہ تعالیٰ تب بھی ہمارے کام بخشش کر دے گا. اس لیے میں نیت پہ زور دے رہا ہوں. نیت کر لے آدمی پکی کہ بھائی یہ دنیا کو تو نکالنا ہے. اس کا دنیا سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں جب دنیا آ رہی ہوگی تو ہم دنیا کو ٹکڑا دیں گے اور اللہ کے حکم کو مانیں گے. یہ کام کرتے ہیں, دنیا کرنا ہے, یہ فنش. ابھی نکلے گی دنیا اللہ کے صحیح. آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا, اللہ نے قبول کر لیا, انشاءاللہ ہمت بن گئی. یہ اتنی سی بات ہے. تو سب سے پہلے چیز کی نکالنے کے لیے کیا کہ کسی ایسے انسان کی صحبت اختیار کر لو جو خود اس میں آئے. اس کے بعد دنیا ہی نہیں. جب آپ جا کے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا نکل دے گی خود ہی. جہاں نہ مال کی بات ہو رہا ہے, نہ اس کی جتنا مال آ رہا ہے, اتنا جا رہا ہے, اتنا ہو رہا ہے, اتنا اکاؤنٹنٹ, وہاں جب یہ مال ہی نہیں ہے تو آپ کو وہاں مال جات کیسے آئے گا؟ ایک دوست تھا, مجھے یاد دیکھیں, سیدھا سادہ اچھا شریف انسان. شریف سے مراد کیا کہ کبھی دنیا کی ایونٹ دیکھتے میں نے دیکھا گاڑی نکلی اور نیم پلیٹ باہر لگائی اس نے. اس نے کیا حرکت کی ہے؟ اگر دیکھتا ہوں ہے کیا, جاسوسی مانیں گے. میں کہا یہ رنگ دیکھ کس کا رنگ ٹھیک ٹھاک تھا. تو میں نے کہا بھائی کیا ہے؟ پتا چلا کہ ان کے ایک دوست ہیں جن سے انہوں نے دوستی کر لی, تو وہ نیم پلیٹ انہوں نے لگائی تھی, اس کو شوق پہ تھا, اس نے بھی نیم پلیٹ لگا لی. یہ ہے جب آپ دنیا والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو صرف اس کے اور کچھ نہیں ملے گا جو وہ کرتا ہے. اور جب کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے, یعنی ایسے انسان کے پاس جائیں گے کہ جس کے اندر دنیا ہی نہیں ہے, دنیا کا حساب ہی نہیں ہے, تو وہاں آپ کو کیا ملنا؟ خود اللہ کی طرف سے رنگ چڑھ جائے گا, آپ کو بھی نفرت ہو جائے گی اس چیز سے. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ اس چیز کا. تھوڑے دن جا کس امیر کی صحبت میں بیٹھنے سے, وہ تو اصل امیر ہے, آپ خام کا امیر بن جائیں گے. اس کی نقل میں لیتے پھریں گے, ادھار پیسے لے کے, جیکٹ ویسے لے لوں, اور جناب جوتے بھی ویسے خرید لوں, اور میرا مکان بھی ویسا ہو جائے, اس کی سیٹی بڑی اچھی تھی, میں سیٹی بھی ایسی لے لوں. مطلب بھیج کے دیکھ لیں اپنی بیویوں کسی امیر کے گھر میں, آپ سے لڑنا شروع کر دے گی. ایک ہفتہ کسی امیر کے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو بھیجیں آپ کے گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی. دیکھو جی ان کو کتنی ترقی کر گئے, اور آپ تو یہ تھپڑ ادھر تھپڑ, آپ کی تو دکانیں بھی کسی. کبھی آپ کو وہ تجربہ کر لیں, اور کسی غریب کے ہاں بھیجنا شروع کر دیں. آپ کسی ایسے انسان, غریب سے مراد جس کے دل میں دنیا نہ ہو. غریب بھی تو میں نے کہا نا دنیا دار ہوتے ہیں. ایسے انسان جو ایسا غریب نہیں بس جی ہمارے پاس آئے تو ہمارا مزہ آ جی, اس کا یہ غریب نہیں. غریب وہ کہ جس کا دل غریب ہو, اس کے بعد بھیجنا شروع کر دیں. الحمدللہ آپ کی ترقی ہو جائے گی. آپ کی بھائی ہم تو بڑے اچھے ہیں, آپ بڑے اچھا کام کرتے ہیں, بڑے اللہ کا بڑا شکر ہے جی, ہماری یہ سیٹی نہیں صحیح ہے, اس کو کیا چینج کرنا جناب, کام چل رہا ہے. کیوں؟ یہ صحبت ہے انسان کی. ہمیشہ ان کے بچے خراب ہوں گے, ان خوابوں میں جائیں گے جنہوں نے یہ خواب دکھائے ہوں گے, پھر روتے پھرتے ہیں.
لیکن خود بھی ذلیل، اولادوں کو بھی ذلیل، بیویوں کو بھی ذلیل، اور آخرت میں بھی ذلیل. کیا رکھا ہے دنیا کے اندر مجھے بتائیں. تب اللہ کے احکامات کو چھوڑا آپ نے دنیا کی خاطر کہ دنیا کیا کہے گی، ختم. تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نیت، کہ یا اس خبیث چیز کو چھوڑ دو ورنہ آخرت تو گئی، پتہ نہیں کبھی موت آ جائے. اس کی پہلی نیت. اور پھر کس چیز کی تلاش کرنا ہے ہم نے؟ پھر ہم نے گھومنا ہے، اس کے پاس جائیں، اس کے پاس جائیں، اس کے پاس جائیں، یہ حضرت، وہ حضرت، یہ شیخ. آپ دکانیں بڑی چمک رہی ہیں، جاتے رہیں جاتے رہیں جاتے رہیں. جہاں اٹک ہو جائے دیکھیں وہاں تو دنیا کا نام ہی نہیں ہے، وہاں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ہے ہی نہیں جم جائے. بس اس کی صحبت اختیار کرنا شروع کر دیں، اللہ کا فضل ہو جائے گا. پہلی چیز نیت، دوسری چیز صحبت، اور تیسری چیز ذکر اللہ. ختم. اللہ کا ذکر، ساکھ پالش. اور چوتھی چیز بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری، دعا اپنے رب سے. کیا دعا؟ یاد رکھنا، بخیر بہت ہی کم لوگ مانگتے ہیں دعا. سب سے پہلے دعا کا سٹارٹ کس چیز سے؟ یا اللہ میرے دل سے اس دنیا کو نکال دے. ہائے ہائے، کیسی کیسی مقبول گھڑیاں آتی ہیں اللہ کی. اس ڈر سے ہم دعا نہیں مانگتے کہ یا کہیں دکان نہ چھوڑنی پڑ جائے، یار کہیں مصیبت نہ پڑ جائے، یہ دعا چھوڑ ہی دیتے ہیں. یہاں یہ نہیں کرتے. سیدھی دعا، اللہ تعالیٰ اس خبیث دنیا کو میرے دل سے نکال دے. بس مجھے تیری محبت، نہ حبک کا حب حبک، حبک کیسے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بتائی ہے، اپنی محبت دے. اپنی محبت مانگ رہے ہیں. دنیا کی جگہ کس کی محبت آ رہی ہے؟ اللہ کی. اور پھر اس کے بعد کون سی محبت آ رہی ہے؟ کہ مجھے اپنی محبت دے دے اور ایسے انسان کی محبت دے دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. ہائے ہائے، محبتوں کے ڈھیر لگے. ایسی محبتیں آئیں گی کہ دنیا کی محبت کبھی یاد ہی نہیں آئی. ایسی محبت اللہ اپنی محبت دے، ایسی اس شخص کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو. فنا کر دے ان کی محبت. پھر اس کے بعد عمل آ جائے گا، خود ہی عمل آ جاتا ہے انسان کا کہ عمل بھی وہ دے مجھے تیری محبت دے. کتنی اچھی بات ہے. اس کے بعد کیا آخری؟ دعا جب بھی ہو دیکھیں مقبول گھڑی ہیں، یا اللہ اس دنیا کو نکال. آج ہم نے حدیث سنی ہے نبی کروں گی، یہ دنیا جب تک میرے دل میں رہے گی، اور اس دنیا کو جیسے میں تیرے احکامات کو جب تک چھوڑتا رہوں گا، مسجدوں سے رخ بدلتا رہوں گا، حقوق کو ختم کرتا رہوں گا، اور اس قسم سے حرکتیں کرتا رہوں گا الٹی سیدھی، خوف مجھے طاری رہے گا میں غریب نہ ہو جاؤں، من نہ جاؤں، خوف نہ ہو جاؤں، بھوکے نہ مر جائیں، یہ نہ ہو جائے، فلاں آگے نکل جائے. اللہ تعالیٰ سب بناوٹی چیزیں دل سے نکال دے. بس ایک ہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی دے. اس قصہ ختم. جس حال میں تو لوگ کیا خوش ہے. ایسی ہمیں ایسا رزق دے کہ تیرا احکامات کبھی نہ توڑا ہو، میں تیرا حکم ہی نہ ٹالا ہو کبھی. ایسی برکت دے گا. بس 4 چیزیں انسان کر لے، پھر منزل مشکل نہیں انسان کی. اور دعا کرنا اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ آج یہ بات دی ہے بڑی خطرناک بات ہے آخرت کے حساب سے، اور انشاءاللہ علاج موجود ہے، اور ہم نے یہ کام کرنا ہے. آج سے تلاش شروع کر دیں گے کوئی ایسا انسان ہمیں مل جائے کہ جس کے دل میں محبت نہ ہو، پھر اس کے جا کے سچے نیت کے ساتھ بیٹھ جائے، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے مچھلی میں سے جائے، اللہ کا ذکر کرے اور کثرت دعا کرے. انشاءاللہ ہوا کی طرح دنیا نکلنا شروع ہو جائے گی. اور اس کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ میں طاقت آ جائے اللہ کے حکم کے آگے آپ کسی چیز کو برداشت کر رہے تو سمجھے دنیا نکل گئی. بے شک آپ ملین ہو رہے ہیں، بے شک پیسے آ رہے ہیں، آپ کا کاروبار بڑھ رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں. بس آپ کی ہمت یہ بن گئی کہ آپ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اللہ کے حکم کے آگے. جب اللہ کا حکم آ رہا ہے بس کھل کے کھائیں، جو اللہ دے رہا ہے وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، فضل ہے. یہ ہے فضل، اس کو کہتے ہیں نعمت اللہ تعالیٰ کی. اللہ پاک ہماری فضاؤں کو سن لے اور ہمارے دل سے دنیا کو نکال دے اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے.